فرشتوں نے پوچھا کہ مولا جو تو نے کائنات میں اشیاء پیدا کی تو اس میں سب سے قوی مخلوق کون سی، سب سے طاقتور مخلوق کون سی، یا سب سے بہتر مخلوق کون سی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب پہاڑ کو پیدا کیا تو گویا تم نے کہا کہ پہاڑ سب سے بڑی مخلوق، پھر ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس نے پہاڑ کو کاٹ کر رکھ دیا تو تم لوگوں نے کہا کہ لوہا مخلوق سب سے قوی، پھر ہم نے آگ کو پیدا کیا جس نے لوہے کو پگھلا دیا تو تم کہنے لگے کہ لوہا سب سے بڑی مخلوق، پانی کو پیدا کیا جس نے آگ کو بجھا دیا تو تم یہ سمجھے کہ سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ پانی، جب ہم نے ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بہا کر لے جا تم یہ سمجھے کہ شاید سب سے قوی مخلوق ہوا ہے۔ فرما سنو میرے نزدیک سب سے قوی تر وہ مخلوق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی خوشنودی کے لیے سیدھے ہاتھ سے اگر صدقہ کرے تو ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ تو میرے نزدیک وہ مخلوق سب سے قوی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس طریقے سے خرچ کرے کہ دہنے ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جس کا معنی اور ترجمہ کیا ہوا کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، تسنن نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کا یہ مطلب ہوا۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پسند کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرے تو اس طریقے سے خرچ کرے کہ سوائے اس کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دکھاوا ضروری ہے، علماء نے لکھا جیسے آدمی جب زکوٰۃ دے، نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس میں نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر لوگ زکوٰۃ دیں گے اور یہ فرض بھی ہے، اس میں دکھانے میں حرج نہیں۔ ظاہر ہے آپ نماز کے لیے نہیں جائیں گے، لوگ تو دیکھیں گے اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور سرکار کا ارشاد کہ کسی آدمی کو نماز کے لیے مسجد میں آتا ہوا دیکھو، اور کبھی کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں آدمی کے متعلق تم بتاؤ وہ کیا مسلمان ہے کیا؟ فرمایا جب تم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو گواہی دو کہ وہ مسلمان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہی ہوگا جب آپ مسجد میں جائیں گے آئیں گے، بظاہر اس میں دکھاوا بھی، اور للہیت کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دل سے۔ اچھا اسی طریقے سے حج کر رہے ہیں آپ، جب تک سب کے سامنے سے آپ نہیں جائیں گے، احرام باندھیں گے، سب دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی عبادت ایسی ہے کہ جس میں لوگ دیکھتے، اب اس میں ریاکاری ہو یا نہ ہو اس کا تعلق دل سے ہے۔ کوشش یہی کرے کہ لوگ مجھے حاجی نہ کہیں، اور دل کی کیفیت کو دیکھ لے کہ اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو تو نہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں دکھاوا جو ہے اس کو جائز رکھا گیا، اور اس میں نیت یہ ہو کہ دوسرے کو ترغیب دلائی جائے اس کام کرنے کی۔ اب آئیے خلوص اور خلوص نیت کے لیے ایک حدیث شریف جو مشکاۃ شریف میں سب سے پہلی حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی اس میں حضور بھی جلوہ گر کہ ایک شخص آیا، بہت ہی صاف ستھرے کپڑے پہنا، شکل و شباہت سے نہایت ہی حسین اور جمیل، اور نہایت کالے بال، لگتا یہ تھا کہ کہیں سے آیا مگر اس کے پاس کوئی سامان سفر نہیں تھا، اور آن کر کے خلاف معمول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ گیا۔ بلکہ اس کی شرح میں بعض محدثین نے اتنا بھی اس میں اضافہ کیا، کہیں یہ بھی روایت کہ یا تو اس نے ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے اور یا حضور کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ علماء اور مشائخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بزرگ سے ہم ملتے سلام دعا کرنے کے بعد گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تعظیماً، تو اس روایت میں ہے کہ جبریل امی جب بیٹھے تو آپ نے کیا کیا کہ حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، سلام کرنے کے بعد بیٹھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ رہے کہ انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ جو شخص حاضر خدمت آیا
سلام کرنے کے بعد اس نے کچھ سوالات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اس نے فرمایا ایمان یہ ہے، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، اور اس بات کی گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت پڑھ۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اسلام کیا؟ حضور علیہ السلام نے اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی تفصیل بتائی، بتانے کے بعد پھر پوچھنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس میں ایک بات صحابہ نے یہ دیکھی، جب سائل سوال کرے اور کوئی جواب دے تو سائل کا انداز کچھ اور ہوتا، یعنی سمجھنے کا انداز ہوتا، لیکن سائل کا انداز یہ تھا جو بھی حضور بات ارشاد فرمایا تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی جیسا آپ نے کہا، حالانکہ وہ سائل اور تصدیق بھی کر رہا ہے، مگر صحابہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ عجیب سائل سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا گویا اگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی تاریخ ہے، کوئی دن ہے، اچھا یہ بتائیے اس کی کچھ علامت ہی بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب اس میں چند باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ قیامت کب آئے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نص ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ جب حضور سے کہا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، حضور نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کس طریقے سے؟ وانشق القمر تو فرمایا کہ شق ہو گیا چاند، اور اس سے پہلے فرمایا اقتربت الساعۃ، پاس آ گئی قیامت، شق ہو گیا چاند۔ تو حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی علامات قیامت سے، کہ اب آخری دور ہو رہا ہے، آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو آپ کا تشریف لانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے۔ تو پھر علماء نے بڑی تحقیق کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات میں ہے، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر علماء، انہوں نے اپنی دانش میں حساب کر کے یہ بتایا امام سیوطی نے کہ 13ویں صدی میں قیامت آ جائے گی۔ ان کا دور 9ویں صدی کا تھا، 13ویں صدی بھی گزر گئی، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں کہا، وہ سب گزر گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ کیا کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں قرآن اور حدیث میں، علوم میں، کہ کوئی قیامت کب آئے گی؟ نشانیاں تو ہیں جس کو میں عرض کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میں نے محی الدین ابن عربی کو پڑھا، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، مگر وہ حصہ کہ کون سی صدی میں آئے گی وہ حصہ خالی چھوڑ دیا، ورنہ شاید وہ یہ بھی لکھ دیتے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تخمینہ یہ ہے کہ 19ویں صدی میں ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پورا دور کافر اور مسلموں کا دور ہوگا، مسلمان اڑ جائیں گے، چیدہ چیدہ یہ دکا کہیں ہوں گے، اور تخمینہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں قیامت آ جائے گی، اس وقت 15ویں صدی۔ یہ بھی سب علماء کے اشارے ہیں، احادیث مقدسہ اور جو علوم ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا۔ ہندوستان